السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 59 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر تم میں سے کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ و رسول کے حضور رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں امیر کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا، یعنی جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یعنی وہ امیر جو اللہ و رسول سے ڈرنے والا ہو، اللہ و رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو، اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اور پھر جہاں حکم اطاعت کا دیا گیا وہیں جو ہے نافرمانی پر جو ہے عذاب کا مژدہ بھی سنایا گیا، یعنی جہنم کے عذاب کا مژدہ سنایا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو کس طریقے سے مثال کے ذریعے اس کو واضح فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، وہ مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنے آنکھوں سے ایک لشکر کو آتے دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو، یعنی نکل جاؤ اپنی جان بچانے کے لیے۔ اب ایک گروپ اس بات کو مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ نجات پا گیا، اور ایک گروپ اس نے بات نہ مانی، وہیں رکا رہا۔ صبح کے وقت لشکر نے حملہ کیا اور سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب سرکار فرماتے ہیں، تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل کیا تو وہ اس گروپ جیسا ہے جو نجات پا گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اس کو جھٹلایا تو اس گروپ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑ گیا۔ تو اس حدیث سے بات واضح ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہی اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اور پھر تیسرا حکم اولی الامر کہہ کے اس میں اس بات کو بھی بتایا گیا کہ جو مسلمان حکمراں ہیں ان کی بھی اطاعت کا حکم ہے۔ تو جب تک وہ حق کے موافق رہیں گے اور حق کے خلاف ورزی نہیں کریں گے تب تک ان کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور اس آیت کریمہ میں جو بات ثابت ہوتی ہے کہ اطیع اللہ سے مراد یعنی کتاب اللہ اور اس کے احکام، اطیع الرسول سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہے، اولی الامر منکم سے مراد اجماع ہے، صحابہ کا اجماع، امت کا اجماع، ہر زمانے کے علماء حق کی اکثریت ان کی طرف رجوع کرنا۔ اور پھر جو ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ سے قیاس، یعنی جس مسئلے کی کتاب اور سنت میں
صاف طور پر واضح طور پر جو بات ثابت نہ ہو اور اس کی اصل کتاب اور سنت سے نکال کر بتا دیں تو اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ یہ 4 چیزوں کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، رسول کا حکم ماننا، اور پھر اجماع امت کا، اور پھر جو ہے قیاس جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے سے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آیہ نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائے، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلاً نہ مانے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ اس سے پہلے والی آیت پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب ان آیتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ منافقین رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اور آپ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، اور اپنے جو مقدمات فیصلے ہوتے ہیں وہ طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی شیطان کے پاس لے جاتے ہیں جو حق کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین امام ابن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ طاغوت کون ہے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ طاغوت سے مراد جو ہے کعب بن اشرف، جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، تو یہودی نے کہا میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کیسے ہوگا، چلو تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اگرچہ ظاہراً ہی صحیح، اس سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ منافق نے کہا کہ میرے اور تمہارے درمیان رسول اللہ نہیں بلکہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا عالم تھا وہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ کعب بن اشرف بہت رشوت خور آدمی تھا اور جو رشوت دیتا اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا۔ اب اس بات کو یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جاؤں گا تو یہ اگر رشوت دے دے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، لیکن اگر میں محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا وہ جو حق ہوگا وہی فیصلہ کریں گے اگرچہ یہودی کے حق میں ہو۔ تو اب جو ہے یہودی نے جب اصرار کیا تو مجبوراً اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ رسول اللہ نے دونوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں اور منافق کے خلاف آپ نے فیصلہ دے دیا۔ اب منافق اس فیصلے سے راضی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ چلو اب ہم فیصلہ کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں، حضرت عمر فیصلہ کریں گے، ان کے پاس جاتے ہیں۔ دونوں حضرت عمر کے پاس گئے، چونکہ یہودی جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے عاشق اور حق فیصلہ کرنے والے ہیں۔ گئے دونوں، جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے کہا دیکھیے پہلے میری بات کو سنیں، ہم یہ فیصلہ لے کر تمہارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا چکے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا رسول اللہ نے کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ کیا اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کے اصرار پر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رکو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا گردن آپ نے اڑا دیا۔ اب منافق کے گھر والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کی شکایت کی انہوں نے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب اس کا فیصلہ کریں، یعنی قصاص ہمیں چاہیے۔ حضرت عمر نے پوری تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے فیصلے کو اس منافق نے مسترد کر دیا تھا، اس لیے میں نے اس کا یہ انجام کیا۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر آئے اور جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ انہوں نے بھی دے دیا اور حق کو باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا تم فاروق ہو،
گویا کہ یہ آیت کریمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی اور اس منافق کے خاندان کے رد میں نازل ہوئی۔ اس کی مزید تشریح آگے والی آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیہ نمبر 61 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری کتاب اور رسول کی طرف آؤ، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا، تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیسی ہوگی جب ان پر کوئی افتاد پڑے بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اللہ کی قسم کھاتے کہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور میل ہی تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی بات اللہ جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، تو تم ان سے چشم پوشی کرو۔ وعظہم، انہیں سمجھاؤ۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے معاملے میں ان سے رسا بات کہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب مسلمان منافقین سے کہتے تھے کہ آؤ اپنا مقدمہ اپنا فیصلہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ، ظاہراً وہ کلمہ پڑھتے تھے تو منہ موڑ کر کتراتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ اور جس منافق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اس کے قصاص لینے کے لیے اس کے خاندان والے آئے اور معذرت کر کے کہنے لگے کہ ہم نے جو حضرت عمر سے فیصلہ کرانے کے لیے کہا تھا اس سے ہمارا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ منافق کے ساتھ نیک سلوک ہو اور اس منافق اور اس کے مخالف یہودیوں کے درمیان جو ہے صلح ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا مصیبت، تو اس سے مراد جو ہے منافق کا قتل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا کہ ان منافقوں کے دلوں میں جو شر ہے، فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، جو شر انہوں نے چھپائے رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی اب جو ہے ان کے بہانوں کو آپ جو ہے قبول نہ کیجئے، اسے اعراض کیجئے، کیونکہ ان کے بہانوں کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا خون مباح ہے اور اس کا کوئی قصاص بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِظْهُمْ، آپ ان کو جو ہے زبان سے نصیحت کیجئے، اور پھر جو ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کے نفاق سے درگزر کیجئے۔ اب جو یہ بات کہی گئی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، نصیحت کرنے کی بات کی گئی، تو مفسرین نے اس کی دو تفسیر کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کو تنہائی میں بلائیے، نصیحت کیجئے، کیونکہ تنہائی میں نصیحت کے قبول کرنے کی توقع زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان سے ایسی بات آپ کیجئے کہ ان کے دلوں میں اتر جائے، یعنی وہ مان لیں، آپ اپنی کوشش کریں، باقی وہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے منافقین کے رد میں نازل ہوئی، اور جو انہوں نے عذر پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ کوئی عذر نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقین کے شر سے بچائے، اسلام پر صحیح طور پر مولا تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔